الہ الا اللہ، مگر اللہ، یعنی ہر چیز کا خالق و مالک، ہر سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمارا کلمہ بے فائدہ کیوں؟ اللہ کے سوا لا الہ، لا کی تلوار الہ پر پڑھی تو تمام معنی اس میں آ گیا، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر غیر اللہ کو مشکل کشا کہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر غیر اللہ کو حاجت روا کہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر غیر اللہ کو بگڑی بنانے والا کہیں، اور زبان سے پڑھیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کلمے میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، عقیدہ ہم نے یہ رکھا کہ بندے بھی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اولاد دینے والے ہیں، تو تیرے اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کروڑ مرتبہ کلمے کا اقرار کر، لیکن جب تک تیرے اندر یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ الہ کا معنی مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، عالم الغیب ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ نے اس کی نفی کر دی کہ یہ صفت ہے کسی نبی میں نہیں، کسی ولی میں نہیں، کسی کتب میں نہیں، کسی ابدال میں نہیں، کسی پتھر میں نہیں، کسی مورت میں نہیں، کسی سورج میں نہیں، چاند میں نہیں، ستاروں میں نہیں، الا اللہ، مگر اللہ میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیرے کلمے کا اعتبار ہوگا۔ جب کلمے کا اعتبار ہو گیا پھر تیری نماز قبول ہوگی، پھر تیرا روزہ قبول ہوگا، پھر تیری زکات قبول ہوگی، پھر تیرا حج قبول ہوگا، پھر تیری عبادت قبول ہوگی۔ اگر جب تک تو لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں سمجھتا، جب تک تو الہ کے پورے معنی کو سینے سے نہیں لگاتا، نہ تیرے کلمے کا اعتبار ہے، نہ تیری نمازوں کا اعتبار ہے، نہ تیری عبادت کا اعتبار ہے، نہ تیرے ذکر کا اعتبار ہے۔ یہی مفہوم سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء کا مقصد اور اصل مشن کیا تھا؟ ہر پیغمبر کو گالیاں دی گئی، ہر پیغمبر کے چہرے پر پتھر مارے گئے، ہر پیغمبر کو اذیتیں دی گئی، ہر پیغمبر کو جلا وطن کیا گیا، 18,000 نبیوں کو شہید کر دیا گیا، کئی ہزار نبیوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کئی ہزار نبیوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کنویں میں ڈال کر پیغمبروں کو زندہ دفن کر دیا گیا، لیکن 1,24,000 انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جسے لا الہ الا اللہ کا معنی تبدیل کر دیا ہو، اس کے معنی میں کوئی لچک پیدا کر دی ہو، اس کے مفہوم میں لچک پیدا کر کے خاموشی کا اظہار کیا ہو۔ ہر پیغمبر اسی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو دنیا میں سمجھانے کے لیے آیا، تاکہ ساری کائنات ایک اللہ کے ایک خالق مالک ہونے کے علاوہ تمام کو خالق مالک کہنا چھوڑ دے، ایک اللہ کے قانون کے علاوہ تمام قوانین کو مسترد کر دے، ایک کے دروازے کے علاوہ تمام دروازوں کو چھوڑ دے، ایک حاجت روا کے علاوہ تمام کی حاجت روائی کا عقیدہ چھوڑ دے، ایک عالم الغیب کے علاوہ تمام کو عالم الغیب کہنا چھوڑ دے، ایک مالک کے علاوہ تمام کو مالک کہنا چھوڑ دے۔ ساری کائنات اپنے ماتھوں کو، اپنے سجدوں کو، اپنے عبادت کے محور کو ایک اللہ کے ساتھ مرکوز کرے۔ یہی 1,24,000 انبیاء کا مقصد اور اصل مشن تھا۔ میں انہی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔